حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر آج پاکستان میں یوم سوگ. نماز جمعہ کے بعد ملک بھر میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا حماس سربراہ کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار. اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں کہا بین الاقوامی قوانین کو پاؤں تلے روندا گیا. اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر دنیا کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے. اعلامیے کے مطابق فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے پارلیمان میں خصوصی قرارداد لائی جائے گی. اعلامیے میں کہا گیا اقوام عالم اسرائیل کو جنگی جرائم اور فلسطین پر ظلم کے پہاڑ توڑنے پر کٹہرے میں کھڑا کریں. فلسطینی زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے پاکستان لایا جائے گا. فلسطینی میڈیکل طلبہ کو تعلیم جاری رکھنے کے لیے میڈیکل کالجز میں امدادی بنیاد پر داخلہ دیا جائے گا. حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ شہید کو آج نماز جمعہ کے بعد دوحہ کے قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا. تہران میں شہید اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ گزشتہ روز ادا کی گئی. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ وسیم کی نماز جنازہ پڑھائی. فلسطین کا پرچم اور اسماعیل ہنیہ کی تصویریں اٹھائے. ہزاروں افراد کی نماز جنازہ میں شرکت. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا. اسماعیل ہنیہ کو واٹس ایپ کے ذریعے ٹریس کیا گیا. فون میں انسٹالڈ اسرائیلی اسپائی ویئر نے لوکیشن بتائی. یورپی مبصر برائے مشرق وسطی ایلیا ماکنیا کا دعویٰ. کہا اسماعیل ہنیہ واٹس ایپ پر اپنے بیٹے سے بات کر رہے تھے جب ان کی لوکیشن معلوم ہو گئی اور ان کو راکٹ حملے میں شہید کر دیا گیا. تہران میں جس عمارت پر حملہ کیا گیا اس کی تصویر سامنے آ گئی. نیو یارک ٹائمز کے مطابق عمارت کے ایک کونے کو نقصان پہنچا جسے سبز کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا ہے. پہلی منزل کی چھت پر ملبہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد مختلف ملکوں میں غم و غصے کی لہر. ترکی کے شہر باطمان میں احتجاج. بکھرے شہریوں نے امریکی کافی برانڈ کی آؤٹ لیٹ کا حشر نشر کر دیا. شیشے اور کرسیاں توڑ پھوڑ دیں. لبنان اور تیونس میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے. Working to ensure that Afghanistan never serves as a launching pad for terrorist attacks against the United States or our allies. We are cooperating with partners and allies, including by working with partners to counteract terrorist recruitment efforts. افغانستان سے دہشت گردی کے ابھرتے خطرات روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اتحادیوں کے تعاون سے یقینی بنائیں گے کہ افغانستان دہشت گردی کا لانچ پیڈ نہ بنے. نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ. ویدانت پٹیل نے کہا سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پر حملے کی کوشش پر اعلیٰ سطح پر بھارتی حکومت سے براہ راست اظہار تشویش کیا. حملے کی کوشش میں سرکاری اہلکار کی مبینہ کردار پر بھارتی حکومت سے جواب دہی کی توقع ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کا اجلاس آج 10 بجے طلب کر لیا. ملک کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر غور کیا جائے گا. ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق بھی ہوگی. کراچی کے بجلی صارفین اگست میں اضافی بوجھ کے لیے ہو جائیں تیار کہ الیکٹرک بل میں گزشتہ سال کی 3 ماہانہ ایڈجسٹمنٹ بھی وصول کرے گی. صارفین کو بوجھ ایک ساتھ برداشت کرنا پڑے گا. اگست، نومبر اور دسمبر 2023 کی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 3 روپے 22 پیسے فی یونٹ اضافی دیں گے. صارفین اس سال جنوری تا مارچ کے ایڈجسٹمنٹ کے 93 پیسے بھی دیں گے. مئی اور جون کی ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ آنا ابھی باقی ہے. آئی پی پیز پر تاجروں نے صدر مملکت سے مدد مانگ لی. سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز کی سربراہی میں تاجر تنظیموں کے وفد کی ملاقات. صدر مملکت نے کیپیسٹی چارجز کا متفقہ حل تیار کرنے کی تجویز دے دی. گوہر اعجاز نے کہا توانائی کی قیمتوں کے معاملے میں مداخلت کریں. صنعتوں کاروباری اداروں کو درپیش مسائل کے حل میں صدر اپنا کردار ادا کریں. صدر زرداری نے متعلقہ حلقوں کے سامنے معاملہ اٹھانے میں تعاون کا یقین دلایا. کہا کاروباری اداروں کو درپیش مسائل سے آگاہ ہوں. توانائی کی بڑھتی قیمتوں سے نمٹنے کے لیے سب کے لیے سود مند حل تلاش کرنا ہوگا. کاروباری کمیونٹی ایک کمیٹی تشکیل دے. صدر کا دفتر ہر ممکن تعاون کرے گا.
لوگوں کے مفاد پر آئی پی پیز کو ترجیح نہیں دی جاتی. کسی آئی پی پیز کا مالک ماما یا چاچا نہیں لگتا. حکومت زیادہ بینڈ باجا نہیں بجا رہی بلکہ خاموشی سے سنجیدہ کام کر رہی ہے. وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں آئی پی پیز کا معاملہ اتنا سادہ ہوتا تو گوہر اعجاز بطور وزیر خود حل کر لیتے. حکومت نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا کہ عالمی عدالت انصاف میں چیلنج ہو. آئی پی پیز سے متعلق رپورٹ پی ٹی آئی دور میں آئی تھی. ان لوگوں نے کہا رپورٹ تسلی بخش نہیں. اس کے باوجود ادھوری رپورٹ عالمی ثالثی عدالت بھیج دی گئی. نامکمل رپورٹ عالمی عدالت میں بھیجنے کا مقصد تھا کہ فورینزک آڈٹ نہ ہو سکے. توانائی سیکٹر کی جانب سے 5 بڑے پاور ہاؤسز کو ٹیکس فری ادائیگیوں کا انکشاف. سالانہ رپورٹ کے مطابق ہب پاور کو 16% صلاحیت پر 260 ارب اور اینگرو کو 54% صلاحیت پر 74 ارب کی ادائی کی گئی. لکی گروپ کو 28% صلاحیت پر 62 ارب روپے، سفایا کو 34% پر 34 ارب روپے ادا کیے گئے. صنعت کار میاں منشا کے پاور ہاؤسز 13% صلاحیت پر چلے جن کو سالانہ 25.6 ارب ادا کیے گئے. وزارت توانائی ذرائع کا کہنا ہے آئی پی پیز کو معاہدے کے تحت ادائیگیاں ہوتی ہیں. کوئی بے ضابطگی ہے تو سامنے لائی جائے، کارروائی ہوگی. دو مذاکرات کے بعد سوچ میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے بھی تہیہ کیا ہے، جتنا وقت لینا ہے لے لو. چند دن انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا رسپانس آتا ہے. اگر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، بجلی کے بل کم نہیں کیے، آئی پی پیز کو لگام نہیں دی، تو پھر ایک نئے رنگ میں یہ تحریک آئے گی. مطالبات تسلیم کرو ورنہ دھرنا حکومت ہٹاؤ تحریک میں بدل جائے گا. جماعت اسلامی نے حکومت کو 2 دن کا الٹیمیٹم دے دیا. مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف دھرنا 8ویں روز میں داخل. حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا حکومت سمجھتی تھی کہ چند دن دھرنا ہوگا اور چلے جائیں گے. تحریک کے ذریعے عوام کی آئی پی پی سے جان چھڑانی ہے. شریف خاندان کو بتا دو اب یہ معاملہ رکنے والا نہیں، تمہیں حق دینا ہوگا. مطالبات نہیں مانے تو پھر احتجاج پورے ملک میں پھیل جائے گا. ہڑتال ہوگی، بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ ہوگا. عوام دھرنے سے امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ ان کو حق مل سکتا ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں آئی پی پیز کا مسئلہ سیاسی نہیں، معاملے پر مشاورت جاری ہے. جماعت اسلامی احتجاج ختم کرے، آئیں بیٹھیں اور بات کریں. سستی بجلی سب کا ایجنڈا ہے. کچھ لوگ اس معاملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. نون لیگ کو اس لیے تشویش ہے کہ کہیں یہ گڈ بکس میں آ گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. میری ملاقات جو 7 ستمبر کو آخری ہوئی تھی، بعد پی ڈی ایم بن گیا تھا. بڑا سخت ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب تقریریں کرنا شروع کر دیا تھا. نون لیگ کو تکلیف ہے کہ بانی پی ٹی آئی گڈ لسٹ میں آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا. سابق لیگی رہنما محمد زبیر کہتے ہیں نواز شریف سمیت پوری پارٹی نے مل کر اقتدار کے لیے بانی پی ٹی آئی کو ہٹوایا. امر باجوہ سے 7 ستمبر کو آخری ملاقات ہوئی تھی جب پی ڈی ایم بن گئی تھی. پھر نواز شریف نے سخت تقاریر شروع کی جس پر رد عمل آیا ابھی تو آپ کے نمائندے ملاقات کر کے گئے تو پھر چڑھائی کیوں کی جا رہی ہے. لندن کی بیٹھک کے لیے نواز شریف اکتوبر میں چلے گئے تھے تو ایکسٹینشن کا معاملہ اٹھا تھا. نون لیگ فوج اور عوام میں فاصلے بڑھا رہی ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے نواز شریف جسٹس بندیال کے دور میں واپس نہیں آئے. قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس بنے تو نواز شریف بھی واپس آ گئے. مطالبہ کیا چیف جسٹس سپریم کورٹ بانی کے مقدمے نہ سنیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہمارے کیس نہ سنیں. بولے بانی پی ٹی آئی کا خصوصی پیغام ہے 5 اگست کو عوام سوابی پہنچے، جلسے کے ذریعے بانی پی ٹی آئی سے محبت کا ثبوت دیں. اسد کیسر نے کہا کہ آئندہ 2 ہفتے میں گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں. جو لوگ سڑکوں پر تحریک چلا رہے ہیں ان سب کو اکٹھا کریں گے. تمام جماعتوں سے رابطے اور مشاورت ہوگی. فیصلہ کیا ہے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے آواز اٹھانی ہے. پی ٹی آئی کو فوج سے کس بات کے مذاکرات کرنے ہیں؟ فوج میں بھی پھر سیاست میں مداخلت کی سوچ نہیں ہوگی. وفاقی وزیر احسن اقبال کا انٹرویو، کہا فوج پی ٹی آئی مذاکرات پر کوئی پریشانی نہیں. پی ٹی آئی پر پابندی لگے یا نہ لگے یہ طے ہے، اس نے ریاست پر حملہ کیا.
اس طرز سیاست پر امریکہ اور برطانیہ بھی کسی جماعت کو سیاسی کردار کی اجازت نہیں دیں گے۔ طلال چودھری نے کہا کبھی سپہ سالار تو کبھی منصف اعلیٰ پسند نہیں، یہ چاہتے انہیں منصف اعلیٰ ایسا ملے جو انہیں گڈ ٹو سی یو کہے۔ بانی پی ٹی آئی کچھ عرصہ نظریں جھکاتے ہیں پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے توشہ خانہ میں وہ کیا جو درجہ چہارم کا ملازم نہ کرے۔ ارشد شریف قتل کیس کے از خود نوٹس سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں 5 ججوں کی دستیابی پر کیس کی سماعت کرے گا۔ دیگر ججوں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں۔ چیف جسٹس 3 رکنی بینچ برقرار رکھنے کے حق میں تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے 5 رکنی بینچ تشکیل دینے کی رائے دی۔ گوادر میں انتظامیہ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مذاکرات کامیاب۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء العلو کہتے ہیں احتجاج کے دوران حکومت، انتظامیہ اور اداروں نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ مذاکرات کے بعد جاری اعلامیے کے مطابق آج سے صوبے کی تمام قومی شاہراہیں کھول دی جائیں گی۔ موبائل نیٹ ورک جلد بحال، تمام راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی دھرنا ختم ہونے کے بعد گرفتار افراد کو رہا کیا جائے گا۔ گورنر انیشیٹو کے تحت سندھ بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز۔ گورنر ہاؤس کراچی سے شروع مہم میں کئی ممالک کے کونسل جنرلز، ڈاکٹر، صنعتکاروں، شوبے اسٹار سمیت عمائدین شہر نے پودا لگا کر حصہ لیا۔ گورنر سندھ نے جلد آئی پی پیز کا معاملہ حل ہونے کی نوید بھی سنا دی۔ کہتے ہیں جماعت اسلامی گیٹ پر دھرنا دے کر کاروبار متاثر اور شہریوں کو تنگ نہ کرے، ان کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں۔ بنگلہ دیش حکومت نے جماعت اسلامی اور اس کے طلبہ تنظیم پر پابندی عائد کر دی۔ حسینہ واجد حکومت نے جماعت اسلامی کو عسکری اور دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ جماعت اسلامی اور اس کے طلبہ ونگ کو حالیہ طلبہ احتجاج میں تشدد کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ جماعت اسلامی پر انسداد دہشت گردی قانون کے تحت پابندی لگائی گئی۔ سرکاری ملازمتوں کے کوٹا سسٹم کے خلاف ملک گیر مظاہرے جاری ہیں۔ پرتشدد واقعات میں 200 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ پولیس نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں ہزاروں افراد کو گرفتار کیا۔ برطانیہ میں ساؤتھ پورٹ واقعے کے بعد پرتشدد مظاہرے۔ وزیر اعظم کا سٹارمر نے سوشل میڈیا کمپنیوں، غلط معلومات پھیلانے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ پرتشدد مظاہروں میں شامل افراد سے سختی سے نمٹنے کا عندیہ۔ پرتشدد مظاہروں سے نمٹنے کے لیے پولیس یونٹس کے قیام کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں شرپسند شناخت کے لیے چہروں کی شناخت والی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ کانگریس میں پاکستان کاکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن نے کی ہیوسٹن میں آخری رسومات ادا۔ گرجا گھر میں منعقدہ تقریب میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نائب صدر کاملا ہیرس، سابق صدر بل کلنٹن، ہیلری کلنٹن، پاکستانی نیاد ڈیموکریٹ رہنما ڈاکٹر آصف ریاض قدیر، کونسل جنرل آفتاب چودھری، کمیونٹی رہنما تنویر احمد بھی شریک ہوئے۔ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کہتے ہیں شیلا جیکسن لی نے ہر ناگہانی آفت میں پاکستان کی مدد کی۔ انتقال سے پاکستان سچے دوست سے محروم ہو گیا۔ امریکہ اور روس میں قیدیوں کا تبادلہ۔ روسی صدر پیوٹن نے ماسکو پہنچنے والے روسی شہریوں کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ کہا فرض شناسی، وطن سے وفاداری پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ اپنے فرض سے غافل نہیں ہوئے، آپ سب ریاستی ایوارڈ کے حقدار ہیں۔ قیدیوں کے تبادلے میں روس نے سابق امریکی فوجی پال ویگلن اور امریکی صحافیوں ایون گریشکووچ کو رہا کیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے قیدیوں کے تبادلے کا خیر مقدم کیا تھا۔ پاکستانی آموں کا ہر کوئی شدائد۔ امریکی ڈپٹی چیف آف مشن اینڈریو شافر جنوبی پنجاب کے مینگو فارم جا پہنچے۔ درخت پر پکے ہوئے آم توڑ کر مزے لے کر کھائے۔ کہتے ہیں پاکستانی آم دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں پروسیسنگ کے لیے ایڈوانس گریڈرز فراہم کیے ہیں تاکہ پاکستانی آموں کی بین الاقوامی منڈیوں میں برآمدات بڑھائی جا سکے۔
پیرس اولمپکس میں آج 2 پاکستانی ایتھلیٹس ان ایکشن ہوں گی. شوٹر کشمالہ طلعت دوپہر 12 بجے 25 میٹر پسٹل کے مقابلے میں حصہ لیں گی. پری سیشن راؤنڈ 1:30 بجے، ریپڈ فائر راؤنڈ شام 4:15 بجے ہوگا. 40 میں سے ٹاپ 8 شوٹر فائنل میں جگہ بنائیں گے. اسپرنٹر فائقہ ریاض دوپہر 1:15 بجے 100 میٹر ویمنز دوڑ کے ابتدائی مرحلے میں شریک ہوں گی. 4 ہیٹس کی ٹاپ 3 ایتھلیٹس پہلے راؤنڈ میں کوالیفائی کریں گی. ٹاپ 3 کے علاوہ 5 بہترین ٹائمنگز والی اسپرنٹرز بھی اگلے مرحلے میں جگہ بنائیں گی. پیرس اولمپکس میں خواتین باکسنگ مقابلوں میں تنازع. ٹرانسجینڈر باکسر کو خواتین کے مقابلوں میں شامل کرنا خطرناک قرار. الجزائر کی ٹرانسجینڈر باکسر ایمان خلیف نے اٹالین حریف کی ناک توڑ دی، صرف 46 سیکنڈ میں ہرا دیا. اٹلی کے وزیر اعظم نے انٹرنیشنل اولمپک ایسوسی ایشن کو ٹرانسجینڈر باکسر کو اجازت دینے پر سخت تنقید کی. اور ایشین انڈر 18 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی ایک اور فتح. سپر 8 مرحلے میں چائنیز تائپے کو 3-1 سے پچھاڑ دیا. قومی ٹیم کا سیمی فائنل میں رسائی کا امکان روشن. آج جاپان سے مقابلہ ہوگا.